دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، ساری کائنات کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ان دو کلموں کو رکھ دیا جائے، ان دو جملوں کو رکھ دیا جائے، وہ الفاظ رکھ دیے جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ساری زمین و آسمان جس پلڑے میں رکھے ہوں گے نا، یہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور یہ جس میں دو کلمات رکھے ہوں گے یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ وزنی، یہ پہاڑ سے بھی زیادہ یہ دو کلمے وزنی، اور زبان پر بڑے آسان، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کلموں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں، ہم کو اپنے ورد میں لانا چاہیے، ہم کو اپنی زندگی میں ان کلمات کو داخل کرنا چاہیے، ہم کو اپنے وظائف میں ان کلمات کو شامل کرنا چاہیے۔ عام طور سے ہم ان وظیفوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں جو مولویوں نے بتائے ہوتے ہیں، جو لوگوں نے بتائے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے مولوی سارے ہی چیزیں بتاتے ہیں، میں مولویوں کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی دعائیں کلمات ہوتے ہیں جو 50 سال پہلے سے وجود میں آ گئے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال پہلے سے ہیں، کچھ ایسے آتے ہیں جو کسی صاحب نے کسی کتاب میں لکھ دیے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہر بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہی بڑی فضیلت ان حدیث کی، ان وظائف کی اور دعاؤں کی بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وظائف میں، دعاؤں میں ان وظائف کو اور ان دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے ہم کو سکھائے ہیں اور بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو محبوب کلمے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین اور آسمان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور یہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ وزنی ہیں، جو میں نے پہلے آپ کو حدیث بتائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح بڑی طاقتور ہے، اس کا پڑھنے والا جو بھی بندہ ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیبی طاقتیں عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جائیں گے۔ جو بندہ اس تسبیح کا پڑھنے والا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرما دیتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی طاقت شامل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا حامی و مددگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے بلند و بالا یہ کلمات ہیں۔ تو ایک حدیث میں تو جو کلمات آئے ہیں وہ اس طرح سے آئے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں، اور تمام احادیث میں یہی کلمات آئے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ اور زیادہ ہے، دو کلمے اور زیادہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، و بحمدہ استغفر اللہ کا اس میں اضافہ ہے، یعنی آپ چاہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، اور آپ چاہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ ظاہر ہے اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور وہ بحمدہ استغفر اللہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معافی عطا فرما دے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جو اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، جو ہر وقت اللہ کے سامنے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھا ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی گناہ کرتے ہیں جن کا بندوں کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، نہ جانے کتنے گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، تو اس پر تو ہم توبہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں نا جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہم سے تو ایسے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں۔ بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ گناہ سرزد ہوا تو آپ کو پتہ کہاں سے چلے گا کہ گناہ سرزد ہوا؟ یہ میں ان گناہوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کا بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ بھئی آپ گاڑی سے چل رہے ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے نہ جانے کتنے چیونٹی، مچھر اور مکھی دب کے مر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ تو ہم کبھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ مچھر مکھی نہ دب جائیں۔ ایک مزدور آدمی، ایک مستری آدمی کام کرتا ہے، میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، میرے یہاں میں نے جتنے بھی کام کرائے
تو وہاں آ کر اگر کوئی مستری بس پلاسٹر کر رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی مطلب نہیں، مسالہ اٹھایا تھوپ دیا، اٹھایا مسالہ تھوپ دیا، وہاں چیونٹیاں بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی آدھا گھنٹہ لیٹ کر لو، لیکن یہ چیونٹیاں نہیں مرنا چاہیے۔ آپ اپنی جانب میں خیال رکھیں کہ آپ کے وار سے اگر کوئی چینٹی مر گئی اور آپ کا اس میں ہاتھ تھا، آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، تو قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ تو نہ جانے کتنے ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، ہم نے ٹوٹی کھولی اور پانی لینا شروع کیا، وضو کرنا شروع کر دیا، کیا ہوتا ہے؟ پانی پھینک رہا ہے۔ کیا وہ پانی رائے گا نہیں جا رہا ہے؟ کیا قیامت کے دن اس فضول خرچ چیز جو ہم نے پانی کی کیا ہے، کیا سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو ایسے بہت سارے ہم گناہ کر لیتے ہیں جن کا ہمیں خیال ہی نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تسبیحات کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو تسبیح یاد کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ میں سے کون کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس تسبیح کو آج سے ہی پڑھیں گے۔ کوئی لیمٹ نہیں ہے، جب چاہیں، جتنی چاہیں، جیسے چاہیں، جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس بات کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔